الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب الم تر کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف اوتوا جو دیے گئے نصیباً ایک حصہ من الکتاب کتاب میں سے یشترون الضلالۃ وہ خریدتے ہیں گمراہی کو ویریدون اور وہ چاہتے ہیں ان تضلوا السبیل کہ تم راستے سے بھٹک جاؤ واللہ اعلم باعدائکم اور اللہ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جاننے والا ہے وکفی باللہ ولیا اور اللہ تعالی کافی ہے دوست وکفی باللہ نصیرا اور اللہ تعالی کافی ہے مددگار۔ دوبارہ دیکھیں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، الم تر کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف اوتوا نصیبا من الکتاب جو دیے گئے ہیں کتاب میں سے ایک حصہ یشترون الضلالۃ وہ خریدتے ہیں گمراہی کو ویریدون اور وہ چاہتے ہیں ان تضلوا السبیل کہ تم راستے سے بھٹک جاؤ واللہ اعلم باعدائکم اور اللہ تعالی تمہارے دشمنوں کو زیادہ جاننے والا ہے وکفی باللہ ولیا اور اللہ تعالی کافی ہے دوست وکفی باللہ نصیرا اور اللہ تعالی کافی ہے مددگار۔ شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت سے خطاب کیا تھا یا ایھا الناس، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی اور عورتوں کے اور یتیموں کے مسائل، وراثت کے مسائل ان کو ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا یہاں سے کچھ اور ضروری جو باتیں تھیں، ضروری اہم مسائل تھے، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں سے کلام کا رخ جو ہے وہ اہل کتاب کی طرف پھیر رہے ہیں، اور یہ کافی تفصیل کے ساتھ آگے یہ عنوان چلے گا، اور ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیوں تفصیل کے ساتھ کیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ تاکہ مسلمان ان سے نصیحت حاصل کریں، جو ان کے اندر کوتاہیاں موجود تھیں وہ کوتاہی نہ کریں، جو انہوں نے غلطیوں کا ارتکاب کیا تھا مسلمان وہ غلطیاں نہ کریں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ یہود کا ذکر کیا، اور ایک اور وجہ یہاں پر علماء نقل کرتے ہیں کہ یہود کو تیمم کے ساتھ بھی ایک چڑ تھی کہ یہ مسلمانوں کو حکم کیوں دیا گیا ہے، وہ اس سے بھی حسد کیا کرتے تھے، اسی لیے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، الم تر جہاں بھی قرآن مجید میں آتا ہے وہاں پر ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے الم تعلم، کہ آپ کو علم نہیں، رؤیت مراد نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا نام ہے حاضر ناظر ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ بعض اوقات بعض لوگ جو ہے ان الفاظ سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہاں پر علم ہے، اور علم کا ایک تعلق ہوتا ہے رؤیت کے ساتھ، جو آنکھوں سے بندہ دیکھتا ہے وہ زیادہ یقین پر مبنی چیز ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ کلام کیا، اور جہاں پر بھی آپ اہل کتاب کا تذکرہ پڑھیں گے تقریباً یہی الفاظ آپ کو ملیں گے، الم تر الی الذین،
اس طرح کے الفاظ ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب میں سے ایک حصہ ملا۔ کتاب میں سے ایک حصہ ملنا، اس کی علماء نے ایک تفسیر تو یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب تو ان کے اوپر پوری اتاری تھی، تورات، ٹھیک ہے، انجیل، لیکن انہوں نے کیا ہے اس کی حفاظت نہیں کی، اس کے اندر تحریفات کر کے وہ جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا اس کے اندر انہوں نے تبدیلی کر کے کچھ حصہ بس جو اصل تھا وہ ان کے پاس رہا، اور بہت زیادہ حصہ انہوں نے کیا کر دیا، ضائع کر دیا، یا من مانیوں کے اندر وہ لے کر چلے گئے۔ تو اس لیے نصیب من الکتاب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتاب کا کچھ حصہ ان کے پاس موجود ہے۔ یا پھر ایک تفسیر علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس پوری شریعت نہیں آ گئی کہ وہ یہ سمجھیں کہ بس اللہ نے جتنے احکامات دینے تھے وہ ہماری شریعت میں آ گئے، نہیں، یہ ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، پوری شریعت جو ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، اور قیامت تک کے لیے آپ کو اس لیے نبی بنا دیا کیونکہ اب کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کی انسان کو ضرورت ہو اور اس کے بارے میں اسلام نے کوئی رہنمائی نہ دی ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، ہمارا فہم، ہماری سمجھ، وہ ہمارا علم وہ کم ہو سکتا ہے کہ ابھی تک ہم وہاں پر نہ پہنچے ہوں، ہم نے ان دلائل کا مطالعہ نہ کیا، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کئی ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ پہلی مرتبہ ہی نظر سے گزری ہوتی ہے، کبھی پڑھی نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہے، ایک علم ایک بڑا دریا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بندہ سمجھے کہ میں نے اتنا پڑھ لیا یا میں نے اتنی کتابیں پڑھ لیں یا اتنی تفاسیر پڑھ لی، میرے پاس سب کچھ آ گیا، نہیں، بہت چیزیں۔ اب پچھلے دنوں ہی 2-3 دن پہلے میں نے ایک نقطہ پڑھا تھا، وہ صبح کے درس میں نے آج بیان بھی کیا تھا، وہ اس سے پہلے میں نے کبھی وہ نقطہ نہیں پڑھا تھا۔ وہ نقطہ کیا تھا کہ ہم سمجھتے یہ تھے کہ گناہ جو ہے وہ زیادہ، جو اللہ رب العالمین نے جس کام سے منع کیا ہے اگر وہ بندہ کام کرتا ہے وہ زیادہ گناہ گار ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ گناہ گار زیادہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ جس بات کا حکم دے بندہ اس کو نہیں مانتا، اللہ کے حکم کو نہ ماننے والا شخص زیادہ گناہ گار ہے، زیادہ مجرم ہے۔ جو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہ بندے نے کام کیا، وہ اتنا بڑا مجرم نہیں ہے۔ پھر اس کے اندر دلیل موجود ہے کس کی؟ سیدنا آدم علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب وہ گئے، منع تھا یہاں پر، لیکن اللہ نے توفیق دی، توبہ کی۔ اور اس کے برعکس ابلیس کا معاملہ دیکھنے، اللہ تعالیٰ نے کہا اسجدوا لآدم، سجدہ نہیں کیا، اللہ نے توفیق بھی چھین لی اور اس کو رجیم قرار دے دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے اس کو کیا ہے اسی طرح اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تو یہ کیا ہے نقطہ، یہ پہلے کبھی ذہن میں نہیں آیا، نہ کوئی ابھی اس طرح کی بات، لیکن کیا ہے جب پڑھی اور انہوں نے یہ دلائل دیے اس چیز کو واقعی ثابت کیا۔ پھر اسی طرح ایک اور بات تھی کہ بعض مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی کیا نام ہے مشرکین وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، انہوں نے ٹھیک ہے اس چیز کی بھی تردید کی اور بہت سارے مسائل ان کے ذکر کیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن ساتھ میں انہوں نے غیر اللہ کو بھی شریک بنایا ہوا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کی عبادت بالکل ہی نہیں کرتے تھے اور ہم سے زیادہ وہ کرتے تھے، ہم سے زیادہ عبادات ان کے اندر موجود تھی اللہ تعالیٰ کی، لیکن ساتھ میں شرک کیا والا تھا کہ وہ کہتے تھے نہیں یہ بھی اللہ کے شریک ہیں، اللہ کے یہ مقرب ہیں، ان کو بھی راضی کرنا ہے، اللہ کو بھی راضی کرنا ہے تو ساتھ میں ان کو بھی راضی کرنا ہے۔ یہاں پر صرف وہ غلطی انہوں نے کی اور اللہ رب العالمین نے ان کو مشرک قرار دے دیا۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے علم میں نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے یہود و نصارہ کہ جو شریعت ہمارے پاس آ گئی ہے وہ بس پوری ہے، اب آگے نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، وہ ایک حصہ ہم نے تمہیں دیا تھا، کوئی بڑی کتاب یا کوئی سارے احکامات تمہیں نہیں دیے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیے۔ یا پھر ایک اور اس کا علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ کتاب تو اللہ تعالیٰ نے دی تھی ان کو، احکام بھی دیے تھے، لیکن انہوں نے اس کے اکثر حصے کو خود ضائع کر دیا، خود انہوں نے کیا کر دیا، ضائع کر دیا، یعنی تحریفات کر کے، وہ لفظی اور معنوی دونوں طرح کی تحریفات کر کے۔ پھر دوسرا کیا ہے کہ ان کے پاس کتاب آئی
وہ صرف الفاظ کی حد تک رہی، عملاً انہوں نے اس کو اختیار نہیں کیا۔ آج بھی اگر ہم مسلمان قرآن کو عملی طور پر نہ اختیار کریں تو یہ قرآن مجید کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، احادیث ختم ہو جائیں گی۔ یہ کیوں برقرار ہے کہ امت مسلمہ وہ اعمال کر رہی ہے، اسی لیے یہ آج تک محفوظ ہے، قرآن بھی اور حدیث بھی۔ جب عملی زندگی کو ہم ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، الفاظ ہی رہ جائیں گے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے وہ الفاظ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ قیامت کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسا وقت بھی آئے گا کہ وہ راتوں رات قرآن کے الفاظ بھی مٹ جائیں گے، وہ الفاظ بھی نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ عمل تو پہلے سے ختم ہوا ہوگا، پھر الفاظ بھی اٹھ جائیں گے، کسی کے نہ سینے میں رہے گا، نہ کیا نام ہے کتابوں کی صورت میں، کسی صورت میں قرآن مجید نہیں محفوظ رہے گا، وہ ختم ہو جائے گا، اور یہ بالکل انتہا ہوگی قیامت کے قریب۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کا غضب وغیرہ ہو کر وہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا اوتو نصیبا من الکتاب، کہ ان کو کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے۔ یشترون الضلالۃ، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو۔ گمراہی کو خریدنا، یہ پیچھے اشتراء الضلالہ اس کے اندر تفسیر بیان کر دی تھی کہ جو فطرت کو انسان تبدیل کر رہا ہے، یہ بھی اس کے اندر مراد ہے۔ یا پھر اللہ رب العالمین نے ان کے پاس یہ کتاب تورات اور انجیل بھیجی تھی، عمل کرتے تو ہدایت پر آ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو اختیار نہیں کیا، گمراہی کے راستے کو انہوں نے اختیار کر لیا۔ اور ساتھ میں وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اللہ کہتے ہیں صرف خود گمراہ نہیں ہوئے بلکہ تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اکثر اہل کتاب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں تمہیں ایمان کے بعد کفر کے اندر واپس کر دیں، دوبارہ تمہیں واپس پلٹا دیں، جس طرح وہ اللہ رب العالمین کے ہاں مغضوب بن گئے ہیں، ضالین بن گئے ہیں، اسی طرح وہ چاہتے ہیں مسلمان بھی مغضوب ہو جائیں، ضالین ہو جائیں، وہ بھی گمراہ ہو جائیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ کہتے ہیں میں تمہارے دشمن کو زیادہ جانتا ہوں، اس لیے میں نے یہ تمہیں بتلا دیا، یہ یہودی تمہارے دشمن ہیں، یہ اہل کتاب تمہارے دشمن ہیں، عیسائی تمہارے دشمن ہیں، اور ان میں سے یہودی زیادہ تمہارا دشمن ہے۔ یہ آگے آئے گی تفصیل، ٹھیک ہے؟ تو زیادہ دشمنی کے اعتبار سے یہودی ہے، تو اس لیے اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ لیکن ہم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کا دشمن ہونا بھی بتلا دیا، ہم اس کو دشمن نہیں سمجھتے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہودی دشمن ہے، لیکن ہم اس کو پھر بھی دشمن نہیں سمجھتے۔ تو اب پھر ہم کہیں کہ جی ہمارے حالات نہیں درست ہوتے یا ہم اب بہتر نہیں ہو رہے ہوتے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی بات پر ہم یقین نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا، اللہ نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، تمہیں صرف اللہ کی دوستی کافی ہے، تم اللہ کو اپنا ولی بناؤ، اللہ کو دوست بناؤ، اللہ کو اپنا نصیر بناؤ، مددگار بناؤ۔ تمہیں نہ یہودی کی ضرورت، نہ عیسائی کی ضرورت، یہ کسی کی بھی ضرورت تمہیں نہیں رہے گی جب تم اللہ کو اپنا ولی اور دوست بنا لو گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔